जाने बहार बाय लाइबा खान। तो मैं पेआइडस लास्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ कि नावल आपको पसंद आएगा। तो स्टार्ट करते हैं एपिसोड। घड़ी की टक टक इस खामोशी में कानों में सुनाई देती। एक वहशत सी इर्द-गिर्द फैला रही थी। अपने कमरे में बेड पर बैठी हुई गहरी सोच में गुम थी। सोच थी या फिर वो शशोपंज में मुब्तला फंस चुकी थी। जहन और दिल का मुकाबला छिड़ चुका था। एक कहता था उठो जाओ, बात करो, सुलझाओ सब। एक ही बार जो होना है हो जाए, जो देखना है देख लो। मगर दूसरा कहता रुक जाओ, जैसा चल रहा है वैसे ही धीमी रफ्तार से इस सफर को कटने दो। कैसे मगर कैसे वो ऐसे ही सब कुछ चलने देती। ये एक ऐसा रिश्ता तो ना था कि हर चीज वक्त के हवाले करके हाथ पर हाथ रखकर वो बैठ जाती। बिलाखिर जीत हो गई एक के दिल की, जिसकी पुकार एक ही थी, उठो कदम बढ़ाओ, दरवाजा खटखटाओ और बात करो। इसकी मानती वो उठ खड़ी हुई। धीरे धीरे कदम उठाती वो कमरे से निकली। एक इम्तिहान था जो सामने खड़ा था। गहरा सांस हवा के सुपुर्द करके वो उसके कमरे के बाहर दरवाजे के करीब आकर रुके। हाथ बढ़ाकर दरवाजा खटखटाना चाहा, मगर दिमाग ने रोक दिया। दूसरी बार हाथ उठा, मगर दिमाग ने दो बार दोबारा टोक कर उसे हाथ नीचे करने पर मजबूर कर दिया। तीसरी बार बड़ी मुश्किल से हिम्मत पैदा करती वो बिलाखिर दिल की आवाज पर लबैक कहती, धीरे से एक बार दरवाजे को नॉक करके। उसे पता न लगा ये हल्की सी आवाज इसने सुनी होगी या नहीं, मगर दिल घबरा गया। वो जो पहले उसे यहाँ लाया था अब घबराहट में डूबा उसे वापस चलने का कह रहा था। लब काटती वो अपनी उंगलियां चटकाने लगी। दूसरी बार नॉक करने की बजाय वो मुड़ी। अभी वो आगे बढ़ती जब दरवाजा खुलने की आवाज इसकी समातों से टकराई। वो मुड़ न सकी, मगर वो जानती थी वो अब इसकी जानिब ही देख रहा था। इसकी सवाल या नजरों का शायद वो सामना करने से इस लम्हे से आ रही थी। तभी वो सर झुकाकर यूं ही खड़ी हो गई। आ जाए। दरवाजा पूरा खोलकर वो उसे अंदर आने का बोलकर रास्ते से हट गया। वो उसकी आवाज सुनकर ना आगे बढ़ सकती थी, ना ही एक जगह ठहरी रह सकती थी। अपने अंदर हिम्मत पैदा करती वो मुड़ी। इसकी जानिब नजर उठाई तो देखा वो वापस सोफे की जानिब बढ़ रहा था। बाहर अंदर आ जाए। सोफे पर बैठकर लैपटॉप गोद में रखे वो उस पर नजरें मरकूज करके वो एक दूसरे इम्तिहान में कर गई। वो आ तो गई थी, बात क्या करती? क्या कुछ था, कोई लफ्ज था इसके पास कहने को? वो दरवाजे के बीचों बीच खड़ी वो लफ्ज एक लफ्ज पर ही अटक गई। अंदर आए, बैठे यहाँ। इसके जुमला अधूरा छोड़ने पर आलम ने नजरें उठाकर दरवाजे के बीचों बीच खड़ी शिशुपंज में मुब्तला अपनी बीवी को देखा, जो उससे कुछ कहने तो आई थी मगर कहना कैसे था। वो ये सोच कर ना आई थी। आप मसरूफ है, मैं फिर बात कर लूँ। वो उसकी गोद में लैपटॉप रखा देख कर बोली, ये ले मैं फारिग हूँ, आप अंदर आए। शाबाश। लैपटॉप रख कर वो पूरी तरह इसकी जानिब मुतवज्जो हो। मेरा मकसद आपको डिस्टर्ब करने का नहीं था। अंदर दाखिल होती वो अब भी वही बात कर रही, बीवी आपने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया, अब आए यहाँ। वह बाकायदा अपना हाथ इसकी जानिब बढ़ा के, जिसको देखते हुए उसे अपना आप लौट कर जाना मुश्किल फिल मालूम हो। उसे यकीन हो गया वो आज उसे सुनकर ही रहेगा, वो सब कुछ ही उगल पालेगा। क्या कहीं क्या कहने आई थी? अपने करीब बैठी बहार के चेहरे पर नजरें जमाए उसका हाथ थामे बैठा उसके बोलने के इंतजार में था। मैं वो अपने हाथ पर नजरें जमाए वो कश्मकश में मुब्तला थी। बात का आगाज अब वो कहाँ से करती, कहिए। अब वो उसका हाथ सहलाकर उसे फोर्स करता, जैसे हिम्मत दिला रहा था कि वो जो बात करने आई थी कर सकती थी, कि आपको मुझसे कुछ पूछना नहीं, यानी कोई सवाल। वो उसकी जानिब देखते हुए सवाल को थी, जब आलम ने उसे देखते हुए सर नफी में हिला। मगर क्यों? इस बात इसके नफी करने पर मजीद जानना चाहा। वो इतना कूल कैसे था? आज जो कुछ हुआ, आप इसके मुतालिक कुछ जानना नहीं चाहते क्या? आपके जहन में कोई सवाल नहीं मुझे लेकर, मेरे किरदार को लेकर, ये यानी? और जुमला अधूरा छोड़ गई। आलम की पेशानी पर बल पड़े देख उसे अपना जुमला अधूरा छोड़ना ही पड़ा। आज ऐसा कुछ नहीं हुआ जो मैं अपनी पाकीज़ा बीवी के किरदार के मुतालिक फजूलियात को सोचने बैठूं। बीवी, इसका लहजा सर्द न था, मगर इसकी आवाज़ बेहद संजीदा थी। वो खामोशी इख्तियार करके, आपको मेरे माजी का इल्म नहीं है ना, इसलिए। वो उसके पाकीज़ा लफ पर ही आंखों को भिगो चुकी थी। वो उसे अंधेरे में नहीं रखना चाहती थी। वो एक अच्छा शख्स था, एक अच्छे दिल का, एक अच्छे किरदार का मालिक, एक नरम दिल शख्स। वो उसे धोखे में कैसे रखती आखिर? मेरी बीवी का माजी इस वक्त एक अरसे से जेल में कैद अपनी सजा काट रहा है। रोज उसे एक अच्छी डोज दी जाती है। इसके सिवा मजीद ये है कि मेरी बीवी के माजी में कुछ भी नहीं। आलम के जुमले ने उसे चौंकने और हैरान होने पर मजबूर किया। तुम्हें शायद हमारी पहली मुलाकात याद नहीं, बहार, याद करो। जहन पर जोर डालो। अब उसकी आंखों में झांक रहा था। उसे लगा वो उसके अंदर के हाल को पढ़ सकता था। वो बेख्तियार अपनी नजरें झुका के पहली बार वो इस लफ्ज को दोहराने लगी, याद है जब मैं तुम्हें हॉस्पिटल छोड़कर निकला था? इससे अगले ही दिन से वो गुनहगार जेल में कैद अपनी सजा काट रहा है और आखिरी सांस तक काटेगा। इसके बाद मैं तुम्हें इस हाल में ना देखूं। खौफ, डर, ये सब अब इस चेहरे पर देखना नहीं चाहता। इन आंखों में बेखौफी चाहिए, बहादुरी चाहिए। आलम बोलता जा रहा था और वो यकटक उसे देख रही थी। वो बात की तह तक पहुंच चुकी थी। तो क्या वो सब पहले से जानता था?
پھر بھی اس نے اسے شادی کی، یعنی سب جانتے ہوئے آپ سب جانتے تھے، یعنی آپ مجھ سے کچھ بھی پوچھنا نہیں چاہتے۔ وہ اب بھی بے یقینی میں تھی۔ مجھے لگا کہ آپ مجھے چھوڑ دیں گے، صبح ہوتے ہی کہیں گے اس گھر سے چلی جاؤ۔ اس کی آنکھیں بھرنے لگی، اس کے اندر کا دباؤ سارا غبار اب لفظوں کے ذریعے باہر آ رہا تھا۔ یہ بھی خوب کہی تم نے، میں تمہیں تمہارے ہی گھر سے نکال سکتا ہوں بھلا؟ وہ اچانک ہی اٹھا، اپنی الماری کی جانب گیا۔ اس کا وجود دھندلا ہو رہا تھا، وہ آنکھوں میں آنسو ہونے کے باعث اسے ٹھیک سے دیکھ نہ سکی۔ تبھی اس نے آنکھوں کو دبا کر آنسوؤں کو انگلیوں سے پوچھا۔ تب تک وہ ہاتھ میں ایک فائل پکڑے اس کے بعد دوبارہ قریب آ کر بیٹھ گیا۔ وہ اب اس فائل کو اس کی جانب بڑھا کر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ اس فائل کو لینے کی بجائے وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ دیکھ لے؟ اس کی گود میں فائل کو رکھتے عالم نے اس کے چہرے سے آنسوؤں کو خود صاف کرتے اسے آنکھوں سے اشارہ کیا، وہ فائل کھول کر دیکھ لیتی۔ اس نے انجان نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے فائل اٹھا کر نہ سمجھے سے دیکھا اور پڑھتے ہوئے ایک حیرانی کا پہاڑ اس کے سر پر آ کر جیسے ٹوٹا۔ یہ؟ وہ حیرت سے اس کی جانب نظریں اٹھا کے وہ مسکرا رہا تھا۔ نکاح کے پیپر پر سائن کرنے سے پہلے میں نے ان پیپرز پر سائن کیے تھے، یہ گھر پہلے سے آپ کے نام ہے، تو آپ مجھے یہاں سے نکال سکتی ہیں، میں نہیں، یہ گھر آپ کا ہے۔ اور یہ جملہ ایک الگ احساس اس کے اندر پیدا کر گیا۔ بس کو چلتے ہوئے کوئی 2 گھنٹے ہو چلے تھے۔ درمیان میں ملی سیٹ پر وہ خاموش بیٹھی، اپنے ساتھ گزرے ان تمام معاملات کو بڑے غور سے یاد کر رہی تھی۔ ایک ایک چیز اب انہیں یاد آ رہی تھی جس پر ان کا پہلے دھیان نہ گیا تھا۔ اب وہ باریکی سے سب جانچ رہی تھی، اپنے ہاتھوں پر نظریں جمائے وہ چپ سادھے بیٹھی تھی، جب اچانک سے باہر برستی تیز بارش کی جانب وہ متوجہ ہوئی۔ بارش کی بوندوں کو دیکھتے انہیں بہار یاد آئی، ان پانی کی بوندوں کی طرح صاف شفاف ان کی بہار، بنا کسی مقصد سے ان سے محبت کرنے والی۔ شدت سے دل چاہا کہ وہ اس کی آواز سن سکتی، مگر اچانک انہیں یاد آیا ان کا فون بھی تو وہ زندگی کا تلخ حادثہ چھین چکا تھا۔ ہاتھ میں پکڑی اس پوٹلی پر ان کی پکڑ مضبوط تھی، جب اچانک ان کے ہاتھ پہ کسی ننھے سے ہاتھ کا لمس انہیں محسوس ہوا۔ چاکلیٹ! وہ 4 سالہ بچی تھی جو ہاتھ میں چھوٹی سی چاکلیٹ پکڑے ان کا ایک ٹکڑا ان کی جانب بڑھائے، اب ان کے تھام لینے کے انتظار میں تھی۔ پاس بیٹھی اس کی ماں مسکرا دی، مسکراتی نظروں سے اپنی بچی کو دیکھتے اس نے اپنی بیٹی کو کندھے سے تھام رکھا تھا تاکہ وہ چلتی ہوئی بس یہ اچانک جھٹکا لگنے سے گر نہ جائے۔ آپ کھاؤ میرا بچہ۔ خالہ نے اس بچی کے سر پر ہاتھ پھیرتے نرمی سے اسے انکار کیا، تو وہ مسکراتی ہوئی ٹکڑا منہ میں رکھ گئی۔ اکیلی خالہ جی؟ کوئی ساتھ نہیں ہے آپ کے؟ اس بچی کی ماں نے اپنی بیٹی کو اٹھا کر گود میں بٹھاتے ہوئے سوال کیا، تو وہ بے اختیار مسکرا دی۔ اللہ ہے نا کافی ہے۔ خالہ کی بھرائی ہوئی آواز پر وہ چونکی، مگر اب وہ کھڑکی کے اس پار دیکھ رہی تھی۔ وہ ان کی آنکھوں میں جھلک کی نمی نہ دیکھ پائی، مگر ان کی آواز سے اسے اندازہ ہو گیا وہ اس وقت رو رہی تھی۔ جب اللہ ساتھ ہے تو فکر کیوں کر رہی ہیں؟ ہر دشوار راستہ یوں کر جاتا ہے۔ اپنے ہاتھ پر اب اس لڑکی کا ہاتھ محسوس کرتی وہ محض سر ہلا گئی۔ بہن کے اس دوغلے پن پر کچھ پل تو انہیں غم رہنا ہی تھا۔ یہ پیکنگ کہاں جا رہی ہو تم؟ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ انہیں ایک چھوٹے سے سوٹ کیس میں پیکنگ کرتی دکھائی دی۔ ان کی آواز پر آرزو لمحہ بھر کو رکی، پھر وہ دوبارہ الماری سے اپنے کپڑے نکالنے لگی۔ اشر بھائی سے بات ہوئی تھی، میں بابا اور انہیں مس بھی کر رہی ہوں، تو بس ان کے پاس جانے کی تیاری ہے۔ تیز تیز چلتے ہاتھوں کے ساتھ جواب دے کر وہ اب ڈریسنگ سے اپنی پرفیوم کی بوتل اٹھا کر چیک کرنے لگی۔ اور تم نے اپنی ماں کو بتانا ضروری بھی نہیں سمجھا؟ سوٹ کیس سے نظریں ہٹا کر انہوں نے اس کی پشت پر نظریں گاڑی۔ مام، ٹو بی آنیسٹ میں شاید یہاں اکیلے آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اس لیے فرار ہو رہی ہوں۔ آپ اکیلی رہیں اور غور کریں کہ آپ کو ہو کیا گیا ہے۔ کسی سے نفرت میں آپ کتنا آگے بڑھ گئی ہیں۔ آپ بھی ایک عورت، میں بھی، اور ڈیڈ کی بیٹی بھی، مجھے اس سے محبت نہیں سہی، مگر میں انسانیت میں اتنی نہیں گری۔ اس کے الفاظ باقی منہ میں ہی تھے جب چہرے پر پڑنے والے تھپڑ نے اسے خاموش کروا دیا۔ ہاؤ ڈیئر یو! تم اپنی ماں سے اس لہجے میں بات کیسے کر سکتی ہو؟ اور یہ بکواس کرنے کی ہمت کیسے ہوئی میرے سامنے تمہاری؟ ہاں؟ وہ اس قدر اونچی آواز میں چلائیں کہ چہرے پر ہاتھ رکھ کر کھڑی آرزو اندر سے کانپ کر رہ گئی۔ تم لوگوں کے لیے، صرف تم دونوں کے لیے اپنی زندگی کے اتنے سال لگا دی، میں نے بس تم دونوں کو باپ کی محبت دلوانے کے لیے اس شخص کو مجبور کر کے یہاں سے لے گئی۔ کیا کچھ نہیں کیا میں نے؟ کیسے کیسے اس شخص کو ٹارچر نہیں کیا تاکہ وہ صرف میرا اور میری اولاد کا ہو جائے، اور آج تم مجھے ہی تانا مار رہی ہو۔ ہذیانی انداز میں چلا چلا کر بات کرتی ہوئی وہ اسے خوف زدہ کر رہی تھی، ساتھ میں وہ اپنی انسیکیورٹی بھی ان لفظوں کے ذریعے اس پہ آشنا کر رہی تھی۔ تمہاری ہر ضد، ہر خواہش کو پورا کروانے کے لیے اس لڑکی کا ہر حرف مروایا ہے میں نے، اور تم آج اسی باپ کی ہوگی اور ماں کو چھوڑ دیا۔ تمہیں وہ لڑکی معصوم عمر میں ایک جلاد لگ رہی ہوں۔ سوٹ کیس اٹھا کر زمین پر پٹکتی وہ اپنے ہوش گوا چکی تھی۔ مام ہوش کرے، اس وقت آپ کو ایک ڈاکٹر کی ضرورت ہے، یا پھر آپ کو ایک کمرے میں بیٹھ کر اپنے اندر سے اپنی میں نکالنے کی ضرورت ہے۔ اپنے سوٹ کیس کو اٹھا کر اس کی زپ بند کرتی وہ تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ پیچھے وہ اپنے بال پکڑ کر رہ گئی، ہر چیز پلٹ گئی تھی۔ وہ محنت، وہ سب کیا کرایا ضائع ہو کر واپس پرانا روپ لے چکا تھا، وہ جس کا سایہ تک اپنے شوہر پہ نہ جانے دیتی۔ آج وہ پوری کی پوری اپنے باپ کی توجہ اپنی جانب گامزن کر چکی تھی، اور اپنی اولاد کا یہ بدلاوا انہیں تنہا کر چکا تھا۔ صرف شوہر بدل جاتا تو وہ ہینڈل کر لیتی، مگر اشر اب ان کی بیٹی بھی
तुमने छीन ही लिया सब मुझसे आखिर। जीत मिल ही गई ना तुम्हें, बता दिया तुमने मुझे। मेरा डर बिला वजह का ना था, मेरी इनसिक्योरिटीज बेमकसद ना थी। अपने जहन में पलते फतूर को वो अब भी वैसे ही थामे खड़ी थी। वो फतूर जो इनकी मैं का था, वो फतूर जो सिर्फ अपनी मैं के मामलात जानता था। वक्त थम चुका था, कितना ही वक्त गुजर गया। वो खामोश बैठी रही। आलम इसके चेहरे पर फैले तासुरात से इसका हाल पढ़ना चाहता था, मगर आज ये इसके लिए मुमकिन न था। वो जान न सका, ये सब जानने के बाद वो पुरसुकून थी या उलझी हुई थी, मगर क्यों? कितने ही वक्त बाद वो बोली, नहीं। वो इससे सवाल को थी, ये सवाल बेमानी सा है कि क्यों? तुम बीवी हो मेरी, और तुम्हें कुछ भी देने से पहले मैं सोचूंगा भी नहीं। क्यों? आलम के जवाब पर वो नजरें उठा गई, जो कब से झुकी हुई थी। इसकी आंखों में देखते उसे इसकी सच्चाई पे बेसाख्ता यकीन करना पड़ा। इन आंखों में सच्चाई और ईमानदारी रकम थी। घर का ऑप्शन कभी था ही नहीं लाइफ में, और मैं अब तक शॉक्ड हूँ। वो गलत नहीं थी, गुजरे माजी का असर तो होना ही था। माजी से फरार का रास्ता ना था, हाँ वो जाहिल हो सकता था, इस पर हावी हो सकता था। हाल में माजी के गुजरे हालात को बदलने के बजाय हालात के हालात को बदला जा सकता था। सबक हासिल करना ही तो इस्लाम में माजी को याद रखने की वजह है। यकीन कर लो, ये सब सच है। तुम सच हो, मैं सच हूँ, और ये सब हकीकत है। तुम बीवी हो मेरी, मेरे घर की इज्जत, मेरी आंखों का सुकून, मेरे दिल की ठंडक। वो जिस अंदाज में अल्फाज अदा कर रहा था, उसके जादू में इस शहर में कैद होती जा रही थी। ऐसा लम्हा तो इसने कभी सोचा भी नहीं था। बस अल्लाह से अच्छी और बेहतरी की दुआ की थी, और इस रहीम रब ने इतना नवाज दिया था कि जहन को कबूल करने में दिक्कत सी हो रही थी। इसने अब उसे अपने चेहरे पर झुकते देखा। वो कुछ कहकर इसकी पेशानी पर बोसा देते, कुछ लम्हों बाद पीछे हट गया, मगर वो आंखें न खोल सकी। जब वो कुछ देर बाद कुछ भी न बोला, तो उसने आंखें खोली, जो उसकी जानी मुस्कुराते हुए देख रहा था। सुबह अशर आएगा, इससे मिल लेना, काफी परेशान हो गया है वो यहाँ से। आलम की बात सुनकर वो महज सर ही हिला पाई। मैं इनसे खफा नहीं हूँ, वो अचानक बोली। जानता हूँ खफा नहीं हूँ, अपनों से मिली चोट गहरी जरूर होती, मगर मरहम रखा जा सकता है। उन्हें मरहम रखने का मौका दो बीवी। वो अब धीमे ठहरे हुए लहजे में उसे समझा रहा था। वो सर को हिलाकर उसे देखने लगी। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, एक नरम सी मुस्कुराहट जो उसे देखते हुए ही उसके चेहरे पर फैली थी। यानी ये मुस्कुराहट इसके लिए थी। वो ये सोचते हुए बेख्तियार मुस्कुराती। आपका, वो अल्फाज मुकम्मल न कर सकी जब आलम ने आंखों के इशारे से उसे टोक दिया। वो मत कहना जो बोलने वाली हो, आज कल या फिर कभी भी। वो अब इसके सर पर हल्के से थपकी देकर उठ खड़ा हुआ। इसके उठते ही वो अचानक से इसका हाथ थाम के वो रुक गया। चेहरा मोड़ कर देखा तो वो चेहरा ऊपर उठाया उसे देख रही थी। आपने मुझसे शादी क्यों की? बाहर के सवाल ने उसे कुछ पल के लिए लाजवाब कर दिया। सच कहूं तो डैड के लिए ही की थी, क्योंकि मैं शायद डरता था इस रिश्ते से। माँ के जाने के बाद जिंदगी तनहा गुजारी है मैंने, अकेले घर में मुलाजमों के साथ। डैड काम के सिलसिले में घर नहीं आते थे, और एक वजह माँ का ना होना भी थी, और इस घर में नहीं आते थे जहाँ इनको माँ देखने की आदत थी। माँ के लिए मुझे भी भूल गए। मैं खुद से डरता था, मैं आने वाली औलाद और तुम्हारे हकूक पूरे अदा ना कर पाने से डर जाता था। बीवी के बहुत हकूक होते हैं। वो इस वजह की उम्मीद नहीं रखते थे, और वो कितनी बार उसे हैरान करने वाला था। अब सोना चाहिए आपको, मेरा कुछ काम बाकी है, मुझ पर नजर रखने की फिक्र ना करें, वो आपका भाई अच्छे से रखता है। वो मुस्कुरा कर बोलता, बाहर की मुस्कुराहट की वजह बना। रिक्शा घर के सामने रुकते ही पास वाली पड़ोसन अचानक से बाहर निकली, और उन्हें अपने सामने खड़ा पाकर उसे जैसे यकीन ही ना आया। अस्सलाम वालेकुम खाला, आप? वो 25 साल लड़की उन्हें सलाम करके इनसे गले मिलती उन्हें शायद इतनी जल्दी वापस देख हैरान थी। बस दिल नहीं लगा तो वापस लौट आई। एक अरसा गुजरा है तो सोचा बाकी की उम्र यही काटी जाए। खाला के जवाब पर वो महज सर हिला गए। तो खाला बाहर को भी बुलाए ना, मिल बैठेंगे किसी दिन। बड़ा याद किया मैंने आप दोनों को। घर पर ताला देखकर तो दिल जैसे कट सा जाता था। इसके लहजे में खुली मोहब्बत पर खाला का दिल अचानक से भर आया। कुछ अपने कैसे गैर हो जाते, और कुछ गैर कितने अपने हो जाते हैं। आज उन्हें यकीन हो गया था, महज रिश्ते खून के नहीं होते, कुछ रिश्ते दिल के भी होते हैं। इसका तो देखते हैं, मगर तुम आओ साथ चाय पियेंगे। खाला ने ताली को खोलते हुए इससे कहा। जी मैं आती हूँ, बिना मेडिकल स्टोर तक जा रही हूँ, बेटी बीमार है ना कल से, बस इसकी दवा लेने जा रही हूँ, आती हूँ फिर आपके पास बैठने। वो बोलकर आगे बढ़ गई। खाला ने ताली को हाथ में थामते दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखा। एक इत्मीनान और सुकून की लहर से इनके अंदर उठी। अपना घर जैसा सुकून इंसान को कहीं और मैसर नहीं होता। घर में दाखिल होते ही इनकी नजर बाग में लगी इस सूरजमुखी के फूल पर गई, और इस फूल से उन्हें तहारत के सिवा कोई याद न आता था। बाहर के सिवा कोई याद न आता था। वो इन फूलों की दीवानी लड़की न जाने कितनी फिक्रमंद होगी। इससे राबता न होने के बायस यही सोचते वो अंदर की तरफ बढ़ गई। पिकअप द फोन आरजू। अशर कमरे में यहाँ से वहाँ टहलता कितने ही वक्त से इसका नंबर ट्राई कर रहा था, जो कब से स्विच ऑफ जा रहा था। उफ आरजू, कहाँ हो तुम? अशर ने फोन बेड पर पटकते हुए अपने जहन को किसी और जानिब जाने से बाज रखा। कितनी ही चीजें इस वक्त इसके जहन में गटमट हो रही थी। अचानक फोन पर आती कॉल ने इसकी जानिब अपनी जानिब मुतवज्जो। आरजू, इसका नाम स्क्रीन पर जगमगा रहा था। तेजी से कॉल रिसीव करते इसने फोन कान से लगाया। कहाँ थी तुम आरजू? अशर की फिक्र से डूबी आवाज दूसरी जानिब आरजू से सट पड़ी।
मॉम ने मुझ पर हाथ उठाया भाई, उसे थकती हुई बोलती, उसे मजीद परेशान कर। व्हाट? मगर मॉम? वो रुका, उसे इस वक्त आरजू को नॉर्मल करना। अच्छा सुनो, आरजू रोना बंद करो। क्या तुम रास्ते में हो आ रही हो? आशा के सवाल पर आरजू ने फौरन से हामी भरी। ओके, तुम यहाँ आओ, बैठकर बात करते। रोना बंद करो, खैर से पहुंचो, या मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। अशर के लहजे में फिक्र थी, आरजू से जी कहकर फोन काट के। इस वक्त इसका फोन इतना चार्ज ना था, तभी वो अपना फोन चार्जिंग पर लगाकर सोफे पर गिरने के अंदाज में बैठा। उसे अपनी वालदा का रवैया, इनका मवाद समझने में मुश्किल हो रही थी। आखिर वो चाहती क्या थी? फजर की नमाज अदा करने के बाद वो कुरान पढ़कर हाथ में फोन थामे बैठी थी। नंबर अभी बन जा रहा था। एक बार, दो बार, अनगिनत बार वो नंबर मिला है, मगर एक ही जवाब, आप कहाँ है खाला। फोन बेड पर फेंक कर वो सर हाथों में गिरा गई। वो किसी का नंबर इसके पास न था कि वो उनसे राब्ता करके खाला की खैरियत ही दरियाफ्त कर लेती। परेशान सा चेहरा लिए वो चेहरे पर हाथ फेरकर खड़ी होती कमरे से बाहर निकल आई। बाहर निकलते ही इसका सामना आलम से हुआ। आप जाग रही हैं, सोई नहीं? आलम इसके पास से गुजरता हुआ रुक गया। वो अब इसके सामने खड़ा, इसके चेहरे पर नजरें जवाए सवाल को था। मुझे नींद नहीं आई, आपने कहा था कि आज अशर भाई आएंगे तो सोचा वक्त पर नाश्ते की तैयारी कर लूंगी। रसानी से जवाब देती वो आगे बढ़ने लगी। इसका मुझे टेक्स्ट आया था, वो 10 बजे तक आएगा और अभी काफी वक्त है, मैं बाहर जा रहा, साथ चलेंगी? वो हाथ में कार की चाबियां पकड़े उसे भी ऑफर कर गया। वो चौंक कर दीवार पर लगी घड़ी में वक्त देखने लगी। आज मेरा थोड़ा बहुत बाहर का नाश्ता करने का मूड हो रहा है, तो सोचा कर आता हूँ। आप भी जाग रही हैं, इससे अच्छा क्या हो सकता है। साथ चले, मिलकर आते हैं, पर अशर के साथ कर लेंगे 10 बजे तक। वो उसे घड़ी की जानिब देखता देख मजीद तफसील बताने लगा। आपकी बार वो बिना कुछ कहे सर हिलाकर वापस कमरे की जानिब चल दी। वो जब से यहाँ आई थी बाहर ना निकले थे। वो पहली बार उसे ऑफर भी किस वक्त कर रहा था जब रोड भी सुनसान हो गया। वो मुस्कुराती हुई अबाया निकाल कर पहनने लगी। अरे निकले, इल्म था। इस वक्त कुछ खुला भी होगा या नहीं, वो बस उसे इनकार नहीं करना चाहती थी। तैयार होकर वो जैसे ही बाहर निकली उसे कार के पास अपने इंतजार में खड़ा पाया। घड़ी पर नजर डाल के उसे देखता मुस्कुराता और जैसे इसके इतनी जल्दी आ जाने पर आंखों ही आंखों में दांत दे रहा। इसके करीब आते ही आलम ने कार का दरवाजा खोलते इसके बैठने का इंतजार किया। इस लम्हे बारिश की छोटी छोटी बूंदें उसे खुद पर महसूस होने लगी। आलम ने बेख्तियार बाहर के सर पर हाथ रखते उसे जल्दी से कार में बिठाया। हल्की सी बूंदाबांदी ने मौसम में कई खूबसूरत रंग भर दिए थे। बारिश के दिन थे और हर जानिब सब्जा और हरियाली इसके पानी से भीगे रास्ते से गुजरने वाली हर इंसान को ठहरने पर मजबूर कर देती। वो कार स्टार्ट करता, गार्ड के गेट खोलते ही कार बाहर निकाल गया। बाहर निकलते ही वो हल्की सी बूंदाबांदी अब तेजी पकड़ने लगी, मगर वो इतनी तेज ना थी कि वो जाने का इरादा पहली बार इसके साथ कैंसिल कर देता। आप भीग जाएंगे, आप क्यों खोल रहे हैं? आलम को अपनी जानिब का शीशा नीचे करते देख वो चुप न रह पाई। थोड़ा सा ही तो खोला है, बाहर इतनी तेज नहीं है बारिश। वो बारिश की ननी ननी बूंदें अपने चेहरे पर महसूस करता मुस्कुरा कर उसे जवाब देने लगा। आलम, पानी यहाँ तक आ रहा है। वो खुद पर इन बूंदों को महसूस करती दोबारा बोल उठी। बाहर वो बारिश की बूंदें ही तो है। आपकी बार आलम हंस दिया। मैं भीग जाऊंगी, आलम बंद करे। वो अपना फी में सर हिलाती हुई बोली तो आलम ने मुस्कुराते हुए शीशा वापस से बंद कर दिया। ये ले, आप खुश? शीशा बंद करके वो अब उसे एक नजर देख कर बोला, ये सारी दुकानें क्यों खुली हैं? इस वक्त क्या लोग वाकई इस वक्त नाश्ता करने आते? वो बाहर की जानिब देखती हुई हैरानी से पूछ रही थी। बिल्कुल, अब बताएं क्या खाएंगी, आपका क्या खाने का दिल है? वो कार को साइड पर खड़ा करके उसे देख कर पूछने लगा। मैं वो वाली चाय भी पीऊंगी। और उसके नाश्ते के सवाल पर अपनी चाय को लेकर बैठ गई। जरूर, मगर खाने के बाद अब ये बताएं। वो अपनी जानिब का शीशा नीचे करके कार के करीब आते बच्चे के हाथ से मेन्यू लेता हुआ इसे पूछने लगा। चाय से नजरें हटा ले, मैं वो आपके कुछ खा लेने के बाद ही मंगवाऊंगा। वो उसे मासूमियत भरी नजरों से कभी खुद को तो कभी चाय की दुकान की जानिब देखता देख कर बोला। इसकी बात सुनकर वो आंखों में मजीद मासूमियत लिए उसे देखने लगी। आलम इसकी हरकत पर मुस्कुरा कर चेहरा मोड़ कर इस लड़की को ऑर्डर देने लगा। मैं चाय पिए बगैर आपको कार स्टार्ट नहीं करने दूंगी। वो अब धमकी पर उतर आई। उसे लगा शायद वो उसे इस वक्त चाय पीने से रोक रहा था। जो हुक्म बीवी। सीने पर हाथ रख कर वो इतने से प्यार से बोला कि वो भी मुस्कुरा दी। गेट से अंदर दाखिल होती वो सूटकेस वहीं छोड़कर अंदर से निकलते अशर की जानिब तेजी से बढ़ी। आरजू, उसे नरमी से खुद से लगाते अशर ने इसके सर पर शफकत से हाथ फेरा। मैंने रोने से मना किया था ना, अब तक रो रही हो? इसका सर थपकता हुआ गार्ड को इसका डोर केस अंदर लाने का हाथ से इशारा करता उसी लिए अंदर की जानी पड़ा। भाई, मैं अब वहां नहीं रहूंगी। हिचकियों से रोती वो टूटे फूटे अल्फाजों में अपनी नाराजगी जताने लगी। अशर ने इसके चेहरे की जानिब देखा जो रोने के बायस सुर्ख हो चुका था। मुरझाया हुआ चेहरा उसे आरजू करने लगा। वो तो हमेशा खुश रहने वाली लड़की थी। मैं बात करूंगा मॉम से, अभी चलो रोना बंद करो, कमरे में चलो, रेस्ट करो, थक गई होगी। गार्ड से सूटकेस थाम कर वो उसे लिए कमरे के जाने बढ़ा। कुछ खाया था रास्ते में? वो अब कमरे में दाखिल हुए सूटकेस वहीं छोड़कर वो अब उसे बेड पर बिठाता हुआ पूछने लगा। नहीं, और मुझे भूख भी नहीं है अभी। आंसू गालों से पूछती वो भी कि बैठी हुई आवाज में बोली। ठीक है,
ابھی آرام کرو، کچھ دیر تک ناشتہ کریں گے ہم، چلو سوچو۔ وہ الماری کی جانب جا کر اس میں سے بلینکٹ نکالتا، واپس اس کی جانب آیا، بیڈ پر بلینکٹ رکھ کر وہ اسے دوبارہ سونے کا کہتے کمرے سے باہر نکل گئے۔ وہ ابھی کھانا کھانے کا ویٹ ہی کر رہے تھے جب عالم کا جیب میں رکھا ہوا فون بج اٹھا۔ باہر کا دھیان بھی اس کی جانب گیا۔ وہ اب اپنا فون نکال کر اسکرین پر چکمگاتا نمبر دیکھتا، کال ریسیو کر کے فون کان سے لگا سلام کا جواب دینے کے بعد وہ محض اتنا ہی بولا، چلو ٹھیک ہے میں آج ہی نکل جاؤں گا۔ وہ دوسرے جانب کی تمام باتیں سن کر آخر میں اتنا ہی بولا، پھر فون کٹ کرتے اس نے فون واپس جیب میں ڈالی۔ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ وہ کچھ دیر تو چپ رہی، مگر پھر جب رہا نہ گیا تو پوچھ لیا۔ اسی لمحے وہ بچہ ہاتھ میں ٹرے پکڑے ان کی کار کے نزدیک آیا۔ شیشہ کھلا تھا جس کے ذریعے اس نے عالم کو ٹرے پکڑا دی۔ 10 منٹ بعد 2 کپ چائے۔ عالم اسے چائے کا آرڈر دے کر ٹرے کو تھامے اس کی جانب مڑا۔ آج کے دن کے لیے واپس جانا ہوگا، مجھے ایک میٹنگ ہے اس کے سلسلے میں، مگر فکر نہ کرو میں جلدی آنے کی کوشش کروں گا، وہاں رکوں گا نہیں۔ وہ ٹرے کو رکھ کر اب اس کے سوال کا جواب دیتا بولا۔ وہ پرسوچ نظروں سے کتنی ہی دیر یوں ہی اسے دیکھتی رہی، پر کچھ دیر بعد وہ عالم کے نوالا اپنی جانب بڑھانے پر چونکی۔ اس کے ہاتھ سے وہ نوالا کھا کر باہر نے کچھ سوچتے اسے دوبارہ سے دیکھ عالم۔ وہ اس کے لیے دوسرا نوالا بنا رہا تھا جب اسے پکار بیٹھی، کیا میں ساتھ آ سکتی ہوں؟ مجھے خالہ کے گھر جانا ہے، دل چاہ رہا ہے۔ اس کے لہجے کی اداسی عالم سے چھپی نہ رہ سکی۔ بالکل آپ آ سکتی ہیں، پر ہم دوپہر میں نکل جائیں گے، تیار رہے گا۔ وہ اب دوسرا نوالا اس کی جانب بڑھا کر اسے تفصیل بتانے لگا۔ وہ اسے یہ نہ کہہ سکی کہ وہ خود کھا لے گی، اسے اپنے ہاتھ سے کھلاتا رہا۔ جب آدھا پراٹھا وہ کھا چکی تو فوراً سے سر نفی میں ہلانے لگی۔ کیا ہوا، پسند نہیں آیا؟ اس کی اتنا تھوڑا کھانے پر بولا۔ بہت اچھا ہے، پر آپ خود نہیں کھا رہے، میں کھا چکی ہوں، اب آپ ہی ختم کریں گے۔ وہ ٹیشو اٹھا کر منہ صاف کرتے ہوئے بولے، وہ اس لیے کہ میں اپنے حصے کا ختم کر چکا ہوں بیوی، یہ آپ کا ہے کیونکہ آپ چڑیا کی طرح کھانا چگ رہی ہیں، چائے نہیں ملنے والی اگر آپ نے اپنا حصہ ختم نہ کیا تو۔ وہ نوالا اس کی جانب بڑھایا، اب دھمکی دینے پر آیا۔ سب کی میری ہی چائے سے دشمنی ہے کیا؟ وہ نوالا لے کر اسے چبانے کے بعد بولی، یوں خالی پیٹ چائے پیئیں گی تو بالکل، پھر تو بنتی ہے۔ وہ اب دوسرا نوالا اس کی جانب بڑھا کے، اب میری بات سے میں مزید نہیں کھا سکتی۔ وہ اب واقعی فل ہو چکی تھی۔ عالم نے اس کے بچے ہوئے پراٹھے کو دیکھا، پھر نفی میں سر ہلا کر اس کا باقی کا بچہ پراٹھا کھانے لگا۔ تبھی اسے اس کی خوشی سے چکھتی آواز سنائی دی، چائے۔ وہ اس قدر خوش تھی کہ عالم کے چہرے پر بے انتہا مسکراہٹ آ گئی۔ وہ یقیناً چائے کی بے حد دیوانی لڑکی تھی۔ اپنی جانب کھڑے اس بچے کے ہاتھ میں چائے کے کپ تھام کر وہ اسے ایک کپ پکڑا، اپنے ہاتھ میں پکڑ کر بیٹھ گیا۔ آرام سے گرم ہوگی۔ وہ بھی ایک گھونٹ بھی پیتی جب عالم نے اسے فوراً سے ٹوکا، گھر واپس جانے کی بجائے اسے گھمانے کے لیے دوسری سڑک پر نکل آیا۔ بارش اب تھم چکی تھی۔ واؤ! روڈ کی سائڈ پر لگے درختوں کے درمیان اپنے پسندیدہ پھول کو دیکھتے ہی وہ چہکی۔ عالم نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا تو نظر سورج مکھی کے پھولوں پر جا ٹھہری۔ اس کی آنکھوں میں ان کے لیے پسند دیکھ عالم نے کار وہاں ہی روک دی۔ وہ ان پھولوں کو دیکھتی رہی، مسکراتی رہی، خوش ہوتی رہی، اور وہ جیسے اس لڑکی میں گم ہو گیا۔ اسے یقین نہ آیا کہ وہی عالم تھا، کہ یہ واقعی وہ خود تھا جو اس میں یوں گم ہو چکا تھا۔ عالم! وہ سامنے دیکھتی اسے پکارنے لگی، مگر اسے جواب نہ ملا۔ سامنے ہی دیکھتے ہوئے باہر نے اس کا ہاتھ پکڑا اور فوراً سے چونک گیا۔ اپنے ہاتھ کی جانب دیکھا جس پر اس کا ہاتھ موجود تھا۔ دیر ہو رہی ہے، چلے؟ وہ پھولوں سے نظریں ہٹا کر اسے ہی دیکھنے لگی۔ چلو۔ وہ جیسے بری مشکل سے اس شہر سے نکلا تھا۔ اس شہر میں قید تو وہ کب کا ہو چکا تھا، احساس اسے آج ہوا تھا۔ آ جائیں، بتائیں کہاں سے شروع کرنا ہے؟ شرٹ کے بازو کوہنیوں تک چڑھاتے ہوئے عالم نے بہار کو کچن میں داخل ہوتے دیکھ کر بولا۔ وہ اب دراز سے ایپرن نکال کر پہن رہا تھا۔ دوسرا گلابی رنگ کا ایپرن ہاتھ میں اٹھائے وہ اس کے قریب آیا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس کے خود کو ایپرن پہنانے پر وہ اس کے ایپرن کو دیکھتے ہوئے بولی، کچن میں ایپرن باندھ کر کیا کیا جا سکتا ہے بیوی کی مدد کے سوا؟ عالم کے سوال پر وہ 2 پل کو خاموش ہو کر شیلف پر پھیلا سامان دیکھنے لگی۔ وہ برتن اور ناشتہ بنانے کا سامان نکال چکا تھا۔ گھر میں کوئی 20-25 لوگوں کا کھانا نہیں بنانا ہے، بس ایک شخص کا ہی ایکسٹرا ہے، اور آپ کو کیوں لگتا ہے کہ وہ میرے لیے مشکل ہوگا؟ کلائیوں سے قمیض کے بازو کچھ اوپر کرتے ہوئے باہر نے عالم کو دیکھنے کے بجائے فریج سے انڈے نکالتے ہوئے کہا، میں اس لیے تھوڑی آیا ہوں، آج اتفاق سے میرا بھی دل چاہ رہا ہے اور آپ کے پاس رہنے کا بہانہ بھی مل گیا ہے۔ وہ اس کے ہاتھ سے انڈے لے کر شیلف پر رکھتا ہوا سچائی کا مظاہرہ کرتا ہوا بولا۔ بے اختیار اس کی دوسری بات پر سرخ پڑ گئی، شرم سے نظریں جھکائے وہ اب فریج سے بریڈ نکال کر لے آئی۔ ویسے اتنا کام نہیں ہے، آپ بیٹھ کیوں نہیں جاتی؟ مجھ سے باتیں کریں اور میں کام کر لیتا ہوں۔ انہیں آئے کچھ ہی وقت ہوا تھا، کچھ وقت اپنے آپ کو دے کر وہ اب حشاش بشاش اس کی مدد کو پہنچا ہوا تھا کچن میں۔ اس کے آنے سے پہلے ہی وہ یہاں موجود ہوگا، اس نے ایسا سوچا بھی نہ تھا۔ میں کر لوں گی، اسے چولہا جلاتے دیکھ بہار نے ٹوکا۔ بیوی آپ بیٹھ جائیں، آج اشر میرے ہاتھ کا بنا ناشتہ کرے گا، اور یاد رکھے گا، اگلی بات بنا زبان سے بولے۔ عالم نے کچھ سوچتے ہوئے اب بہار کو کندھوں سے پکڑ کر لے جاتے ہوئے سامنے لیونگ روم میں بٹھا دیا۔ یہ بھی دیں۔ اب وہ اس کا ایپرن اتار کر تیزی سے واپس مڑا، کچن میں چلا گیا۔ وہ اپنی جگہ ہی بیٹھی رہ گئی۔
کہیں آپ کا ارادہ میرے بھائی کو ایسا ناشتہ کروانے کا تو نہیں کہ وہ پھر کبھی یہاں آ کر کچھ کھانے سے توبہ کر لے؟ وہ مشکوک نظروں سے اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے بولی، جس نے اب تک 2 چمچ نمک کے صرف 3 انڈوں میں ڈال دیے تھے، مگر وہ یہ دیکھ نہ سکی وہ بھرے ہوئے تھے یا کم۔ بیوی کیوں شک کر رہی ہے اپنے عالم پر؟ عالم نے مڑ کر اتنی محبت سے کہا کہ وہ سرنڈر کرنے کے انداز میں دونوں ہاتھ اوپر اٹھا دی۔ اس کی اس حرکت پر مسکراتا ہوا واپس چہرہ موڑ گیا۔ عالم، مجھے یہ تو بنانے دے۔ اسے فروٹ نکال کر جوس بناتے دیکھ کر وہ بولتی ہوئی واپس اندر داخل ہوئی۔ وہ اب تک 5 بار یہ حرکت کر چکی تھی اور ہر بار اسے نرمی اور محبت سے واپس لے جا کر بٹھا دیتا۔ مجھے نہیں پتا تھا آپ اتنی ضدی ہیں۔ اس کے کندھے کے گرد بازو باندھ تھے۔ وہ ایک ہاتھ سے ایپرن اتار چکا، ایپرن مکمل اتار کر رکھتا ہوا بولا، آپ پہلے باہر لے گئے مجھے، پھر آفس کا کام، اب آپ ناشتہ بنانے لگے، پر آپ نے ڈرائیونگ کرنی ہے، میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے، خواہ آپ نے خود کو تھکا دی، اس سے اچھا تھا آپ آرام کر لیتے۔ اب اس کی جگہ پر کھڑی فروٹ اٹھا کر اسے دھونے لگے۔ مجھے اب تھکان اتنی محسوس نہیں ہوتی، آپ کو دیکھتا ہوں تو پرسکون ہو جاتا ہوں۔ اب یہ کر کے تیار ہو جائے، اشر آتا ہی ہوگا۔ اس کے بالوں پر بوسہ دے کر وہ کچن سے باہر نکل گیا۔ کچن سے جانے کے بعد وہ چہرہ کو کموڑے اسی جگہ کو دیکھتی رہی۔ کیا تھا وہ شخص، اتنا نرم، اتنا پیارا؟ بامشکل کچھ دیر کی نیند لے کر وہ فریش ہو کر جیسے ہی باہر نکلی، اشر کو اپنے کمرے کی جانب آتے دیکھ، آرزو ساتھ چلو گی میرے؟ کلائی پر گھڑی باندھتے ہوئے اشر مصروف سے انداز میں اسے پیشکش کرتا ہوا بولا۔ آرزو نے اسے تیار دیکھ کر جانچتی نظروں سے اس کا جیسے جائزہ لینا شروع کر دیا۔ جب وہ دوبارہ بولا، آج بہار اور عالم کے گھر جا رہا ہوں، عالم نے انوائٹ کیا تھا، رات کو چلو گی ساتھ؟ وہ اسے بھی فریش کھڑا دیکھ دوبارہ سے وضاحت دیتا ہوا بولا، تو آرزو کچھ پل جیسے سوچ میں پڑ گئی۔ آرزو، دیر ہو رہی ہے، 10 تو بج گئے ہیں، بتاؤ پھر، بتاؤ بھائی، یا پھر تمہارے لیے کچھ آرڈر کر دوں؟ جاگ گئی ہو، کچھ کھایا بھی نہیں تم نے؟ وہ فون نکال کر اس میں کچھ وقت دیکھ کر بول رہا تھا۔ میں چلتی ہوں۔ کچھ دیر بعد وہ مسکرا کر بولی تو اشر مسکراتا ہوا اسے 5 منٹ میں آنے کا بول کر باہر نکل گیا۔ آج میں دیکھ ہی لیتی ہوں ماں، جس لڑکی سے آپ نے ہمیں دور رکھا، جس کو باہر کے ہوتے جس کو باپ کے ہوتے یتیم بنا دیا، جو اتنی نفرت کے لائق ہے کہ آپ کی ہر روز نفرت بڑھتی ہی جا رہی، آخر وہ ہے کیسی؟ اشر کی پشت کو دیکھتے ہوئے بولتی ہوئی مڑ کر کمرے میں چلی گئی اور وہ دوسرا سوٹ اٹھا کر واش روم کے اندر بند ہو گئی۔ 2 منٹ لگے اسے چینج کرنے میں۔ واپس آئی، سوٹ کیس سے اپنا بیگ نکال کر فون اٹھاتی، سوٹ کیس میں رکھا اپنا کام رنگ حجاب اٹھا کر وہ اسے اوڑھ کر دوسرا دوپٹہ کندھے پر ڈالے باہر نکل آئی۔ وہ حجاب اسے سوٹ کے ساتھ کا تھا، سفید رنگ کا سوٹ پہنے، اس کا دوپٹہ جو بیڈ پر رکھا ہوا تھا۔ وہ خود آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بالوں کو سلجھاتی ہوئی کسی گہری سوچ میں تھی۔ اسے پتہ ہی نہیں لگا کب وہ دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ بالوں کا آخری حصہ پکڑ کر اسے برش کرتے ہوئے وہ یوں ہی مگن کھڑی تھی جب اچانک عالم نے اس کے ہاتھ سے برش پکڑ کر اس کے بالوں کو پیچھے کرتے سلجھانا شروع کیا۔ ریلیکس، سب کچھ ٹھیک ہے، اندر کا حال خود درست کر سکتی ہیں آپ، اور وہ جلد ہو جائے گا۔ مطمئن رہنا ہے، آپ مضبوط ہیں، اور جانے عالم کے قدم بھی مضبوطی کے ساتھ آپ کے ساتھ ہی رہیں گے آخری سانس تک، انشاءاللہ۔ وہ اس کے بعد کے اختتام پر دل ہی دل میں بولی، مگر وہ انشاءاللہ اب اتنی ہی آواز میں بول کر اب جھک کر کیچر اٹھا کر اس کے بالوں میں کیچر لگا کر انہیں یوں ہی کھلا چھوڑ گیا۔ مجھے بال باندھنے ہیں۔ اس کے بال چہرے پر نہ آ رہے تھے، مگر پھر بھی وہ انہیں باندھنے کا سوچے ہوئی تھی۔ کبھی کھول لیا کرے، میں کون سا نظر لگا رہا ہوں؟ وہ بیڈ سے دوپٹہ اٹھا کر اس کے کاندھوں پر ڈال کر سر ڈھکتا ہوا بولا تو اس کے چہرے پر تبسم بکھر گیا۔ آپ کی نظر کہاں لگے گی مجھے؟ نفی میں سر ہلا کر بولتی۔ وہ پرفیوم اٹھا کر کلائی پہ اسپرے کرنے لگی۔ جب اس کے ہاتھ سے پرفیوم کی بوتل لے کر خود اس کی کلائیوں پر اسپرے کرنے لگا۔ یہ بھی خوب کہی، محبت کرنے والے بھی نظر لگا ہی دیتے ہیں بیوی۔ پرفیوم اسپرے کر کے اسے واپس بند کر کے رکھتے ہوئے اس نے بہار کی بات کا جواب دیا تو وہ کچھ بھی نہ کہہ سکی۔ محبت کرنے والا جملہ سن کر وہ کچھ بھی کہہ ہی نہیں سکتی تھی، بچا ہی نہیں تھا جو الفاظ تھے وہ جملہ بن کر ادا ہی نہ ہو پائے۔ داخلی دروازے سے اندر داخل ہوتے اشر کے ساتھ آرزو کو دیکھ کر وہ ان کے قریب چل کر آتا اشر کے قریب آ کر رک گیا۔ کیسے ہو؟ اشر نے اس سے گلے ملتے حال پوچھا، جس کا جواب عالم نے نرمی سے مسکراہٹ اچھال کر دی۔ بہار؟ تبھی اشر نے سامنے دیکھتے ہوئے اسے پکارا جو انہی کی جانب آ رہی تھی۔ آرزو چونکی، اس نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا، کھلے کھلے چہرے کے ساتھ ان کی جانب آتی بہار کو دیکھ کر آرزو اپنی جگہ جم کر رہ گئی۔ السلام علیکم۔ ان دونوں کو دیکھ کر سلام کرتی بہار اب اشر سے مل رہی تھی، جو اس کو گلے سے لگاتا اسے دعائیں دیتے ہوئے کچھ بول رہا تھا۔ بہار کے چہرے پر اس کی کسی بات سے مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں انوائٹڈ نہیں تھی، کیا میں شامل ہو سکتی ہوں؟ بہار کے چہرے کو دیکھتے اس نے جیسے کچھ جانچتے ہوئے کہا، بالکل، ہمیں خوشی ہوگی۔ بہار کا جواب اس کی توقع کے مطابق نہ تھا، مگر جو جواب تھا اس نے اسے مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ کیسی ہو آرزو؟ اب وہ اس سے ہاتھ ملا رہی تھی۔ میں الحمدللہ سے ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ نرم سا لہجہ اپنائے
وہ سامنے کھڑی لڑکی بولتی ہوئی آرزو کو جیسے شرمندہ کر رہی تھی، اسے احساس کروا رہی تھی گزرے ہوئے ماضی کی ہر تلخی کا۔ اوہ تو تم لوگ کتنے دن کے لیے جا رہے ہو؟ وہ چاروں ناشتہ کرتے ہوئے ہلکی پھلکی بات چیت میں مصروف تھے۔ آرزو اور بہار کے بیچ تھوڑی بہت بات چل رہی تھی، جبکہ عالم نے اسے ابھی اپنے نکلنے کا بتایا تھا۔ دیکھو اکیلا جاتا تو آج ہی واپس آتا، اب میں نہیں بتا سکتا۔ وہ دونوں ایک ساتھ ہی ایک سائڈ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی ہلکی آواز میں کی جانے والی گفتگو سے وہ دونوں انجان تھی، اپنے جاسوس سے بچ کر تو نہیں جا رہے۔ اشر نے زج کرنے کے انداز میں کہا تو عالم کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری۔ اس مسکراہٹ میں کچھ ایسا ضرور تھا جس نے اشر کو حیران کر دیا۔ اسی لمحے اشر کو اپنی گردن اس کے شکنجے میں محسوس، اگر سامنے بیٹھی لڑکیوں کو لگا کہ عالم نے اسے کندھے پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ یہ جاسوسی تمہیں ماہم کے معاملے میں مہنگی پڑ سکتی ہے۔ عالم کے جواب پر اشر نے چونک کر اسے دیکھا۔ اگلے ہی پل وہ نوالا جو وہ نکلنے لگا تھا کسی پھندے کی طرح اس کے گلے میں اٹک گیا، جس کے باعث وہ بری طرح سے کھانسنے لگا۔ اسے کھانستا دیکھ عالم مسکراتا ہوا ہاتھ پیچھے ہٹا گیا۔ کیا ہوا؟ باہر پانی کا گلاس اس کی جانب بڑھائے پوچھنے لگی، جس کا جواب وہ کیا ہی دیتا، محض ہاتھ کے اشارے سے کچھ نہیں کہہ کر پانی پینے لگا۔ ایک چور نظر عالم پر ڈالی جس کے ہونٹ کا کونا اب بھی مسکرا رہا تھا اور اسے اچھے سے آنکھ لگانے کو کافی تھا۔ مجھے امید ہے تم ٹھیک ہو اشر؟ وہ بہار کو دیکھتا ہوا دوسری نظر اشر پر ڈال کر بولا، جس کے جواب میں اشر نے اسے ایک سخت گھوری سے نوازا۔ دانت پیستا ہوا اب کچھ بھی بولنے یا اسے آگے کبھی چھیڑنے سے توبہ کرتا، اپنا ناشتہ کرنے لگا۔ چائے سے لطف اندوز ہوتے وہ چاروں لیونگ ایریا میں بیٹھے اشر کی ٹانگ کھینچ رہے تھے۔ بہار کے چہرے پر پر رونق مسکراہٹ تھی جو داخلی دروازے پر نظر پڑتے ہی غائب ہو گئی۔ وہ تینوں ویسے ہی باتیں کر رہے تھے مگر اس کی نظر وہیں اس شخص پر ٹھہر گئی۔ اور ہاں بہار، بہار! اشر نے اسے بیٹھا دیکھ دوبارہ پکارا۔ اسے کچھ بتانا چاہتا تھا، مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے اس کی نظروں کا تعاقب کرتا رخ موڑ کر دیکھنے لگا۔ ڈیڈ! اشر کی زبان سے الفاظ ادا ہوتے ہی عالم کی نظر بھی اسی جانب اٹھی۔ آرزو نے مڑ کر دیکھا تو واقعی دروازوں کے بیچوں بیچ کھڑے تھے۔ اشر نے لب دبا کر انہیں بتا کر نہ آیا تھا۔ وہ پہلے باہر سے چیزیں کلیئر کرنا چاہتا تھا مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجے وہ آنے والے وقت سے گھبرایا۔ جب عالم کھڑا ہوتا داخلی دروازے کی جانب بڑھا، بہار ہل نہ سکی، وہ اپنی جگہ ہی بیٹھی رہی۔ اس نے اب عالم کو ان کے ساتھ قدم قدم اٹھاتے اسی جانب چل کر آتے دیکھا۔ وہ گہرا سانس بھر کر خود کو نارمل کرنے لگی۔ خاموشی سے عالم اشر کو دیکھتی وہ الجھی ہوئی تھی جب وہ تینوں نفوس وہاں سے ان دونوں کو تنہا چھوڑتے اس جگہ سے نکل گئے۔ عالم نے نکلنے سے پہلے آنکھوں کے ذریعے اسے اشارہ کیا۔ اس اشارے کا مطلب صاف تھا، وہ اسے پرسکون رہنے کا کہہ رہا تھا۔ اس کی پشت کو دیکھتی وہ واقعی میں اس کی آنکھوں کی اطمینان اور نرمی سے پرسکون ہو گئی۔ وہ اس کے سامنے کھڑے تھے، ان کے اندر انداز میں ہچکچاہٹ تھی، وہ جیسے اس کے پاس بیٹھنے سے کترا رہے تھے۔ آپ بیٹھ جائیں بابا، ان کی جانب نظریں اٹھا کر کہتی وہ اس وقت چہرے پر نرم اور پرسکون تاثر لیے ہوئی تھی۔ وہ اسے پہچان نہ سکے۔ یہ مضبوط سی اور پرسکون تاثر والی لڑکی وہی ان کی بیٹی تھی جس نے انہیں دھتکارنے کی بجائے اپنے پاس جگہ دیتے بیٹھنے کا کہا تھا۔ وہ ہچکچاتے ہوئے بیٹھ گئے۔ عالم کیسا ہے؟ ایک طویل خاموشی کے بعد وہ بولے تو سوال اس کے شوہر سے جڑا تھا۔ بہترین احساس کرنے والے، ایک اچھے اور نرم مزاج کے مرد اور ایک اچھے ہمسفر جن کا ساتھ خوش نصیبی ہے۔ اس کے الفاظوں نے دل پر جیسے ایک بڑا بوجھ اتار دیا۔ وہ نہیں جانتی تھی یقیناً کہ ان الفاظوں نے ان کے لیے اور دروازے میں پریشانی تاثرات لی۔ عالم کے چہرے پر نرم مسکراہٹ بکھیر دی۔ وہ پلٹ گیا۔ اسے اپنی بیوی پر یقین تھا، وہ مضبوط تھی اور وہ ہر چیز کا سامنا کر سکتی تھی۔ مجھے خوشی ہوئی ہے جان کر کہ اب تم خوش ہو، میرا سایہ تم سے دور ہے، یعنی دکھ تکلیف وہ سب تم سے دور ہے جو مجھ سے جڑا ہے۔ صوفے پر رکھے اس کے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے پچھتاوا لیے ہوئے پیشمان کندھوں کو جھکائے اس کے سامنے نہ جانے کس ہمت سے بیٹھے تھے۔ آپ کو یہ کیوں لگتا ہے کہ میں آپ سے ناراض ہوں؟ جبکہ ناراضگی تو اس بچی کو تھی، ناسمجھ انتظار کرنے والی ان آنکھوں کو جو تکتے تکتے تھک جایا کرتی تھی، پھر اگلے دن اسی عزم سے انتظار کرتی۔ اور وہ بچی اب بڑی ہو گئی تو مجھے کیوں اب کوئی ناراضگی ہوگی؟ حالات سے کمپرومائز کر لیا ہے میں نے۔ ہر کسی کی زندگی ایک سی نہیں ہوتی، ہر کسی کی نعمت اور آزمائش ایک سی نہیں ہوتی بابا۔ وہ تحمل سے بولتی ان کی زبان پر قفل لگا گئی۔ اس کی گہری باتوں کے آگے وہ چپ رہ گئے۔ وہ کیا کہتے کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ منانا اسے جاتا ہے، منایا اسے جاتا ہے جو ناراض اور خفا ہو، جس کا یقین ہو کہ سب جان کر معاف کر دے گا، مگر یہاں معاملہ الگ تھا۔ میں نے تم سے تمہاری زندگی کا خوبصورت وقت چھین لیا اپنے خود غرضی اور بے بسی کی وجہ سے۔ وہ اپنے کندھوں پر اب پہلے سے زیادہ بوجھ محسوس کر رہے تھے۔ میں پچھلی ماضی کی باتیں نہیں دہرانا چاہتی۔ آپ کی بیوی اور بچے ہیں، آپ کے لیے سب نارمل ہے۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہوں۔ یہ انتخاب کی وجہ ہے کہ آج مجھ میں اتنی سکت ہوئی ہے آپ سے روبرو بات کرنے کی۔ میرا آپ سے خفا ہونے جیسا کوئی تعلق رہا ہی نہیں بابا۔ آپ میرے والد ہیں اور آپ کی عزت احترام مجھ پر فرض ہے۔
خود کو ان پچھتاووں سے نکال لیں، اس سے آپ کا یا میرا کچھ نہیں ہوگا، ہاں مگر جو آپ کی اولاد آپ سے اٹیچ، ان پر ضرور اثر ہوگا۔ آرزو چھوٹی ہے، اسے آپ کی ضرورت ہے بہت۔ جو چیز میرے پاس نہیں تھی اسے دے دیں، اسے وہ شفقت، وہ طاقت دیں جس کو مجھے خود تلاشنا پڑا۔ زندگی ماں کے بغیر کاٹنی تھی کیونکہ ان کو پکار نہیں سکتی تھی میں، اور آپ کو پکارنے پر جیسے پابندی لگ گئی تھی۔ آپ جانتے ہیں میں نے آپ کے بغیر جو وقت کاٹا وہ کاٹ لیا، آپ کے بغیر جینا سیکھ لیا ہے میں نے۔ اب اس وقت میں ماضی کا کوئی حصہ بھی نہیں۔ آپ کو خود پر کسی بوجھ کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے بابا، آپ اپنی فیملی پر فوکس کریں۔ چیزیں ویسے نارمل نہیں ہو سکتی کیونکہ زندگی کتاب نہیں ہے کہ جب چاہا جہاں سے چاہا صفحہ پکڑ کر وہیں سے شروعات کر لی۔ بابا یہ حقیقت ہے اور اسے تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ ماضی کو بھی تسلیم کرنے کے سوا آپ کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں، نہ آپ اسے بدل سکتی ہیں نہ وقت واپس لا سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے اب سب کلیئر ہوگا۔ آپ کی پریشانی اچھی نہیں ہے، آپ اپنا شہر چھوڑ کر یہاں کیوں آئے؟ اس ڈر سے کہ عالم میرے ساتھ برا نہ کر دے۔ مجھے آپ اپنے آپ کو کون ڈیفینڈ کرنا آتا ہے بابا، میں نے اس معاشرے میں جینے کے لیے اپنی تربیت تنہا کی ہے۔ مجھے علم ہے کب کیا کیسے کرنا ہے، میں اپنے قدموں کو پھونک پھونک کر رکھنا جانتی ہوں۔ وہ سانس لینے کو رکی، وہ مجسمہ کی صورت بیٹھے رہے۔ وقت کی رفتار دھیمی سی ہو گئی تھی جیسے میں ایک اچھا باپ نہیں بن سکا۔ اس بات کا تمام عمر مرتے دم تک مجھے دکھ رہے گا۔ اس سب کے طور ایک سبق سیکھا ہے میں نے، بیٹیوں کو کبھی کسی کے حوالے نہیں کرنا چاہیے۔ بیٹیوں کو چھوڑ کر کہیں جانا سراسر غلطی اور بے وقوفی ہے۔ وہ اب اس کے بالوں پر بوسہ دے رہے تھے، وہ وہیں بیٹھی رہی اور اٹھ کر نہیں بھاگی تھی۔ میں نے آپ کو اللہ کو حاضر ناصر جانتے ہوئے معاف کیا، میرے دل میں آپ کے لیے کوئی بھی بات باقی نہیں۔ میں نے اپنا دل صاف کیا، میں نے اپنا دل ٹٹولا ہے۔ دل بغض، نفرت، ناراضگی ان سب چیزوں سے بھرا رہے گا تو اللہ کی محبت کیسے اس میں داخل ہوگی؟ مجھے سب نہیں چاہیے جو مجھ سے اللہ کو دور کر دے۔ میں نے وہ کیا جو وہ کرتا ہے، میں نے آپ کو معاف کیا بابا، یعنی میری باقی زندگی آپ سے کبھی کوئی شکوہ نہ ہوگا، آپ سے کوئی سوال، کوئی بھی دکھ میری جانب سے آپ کو نہیں ملے گا۔ اپنی فیملی کو وقت دے، جو ہے اس کے ساتھ رہے، پیچھے رہ جانے والی چیزوں اور رشتوں کو، کچی ڈوروں سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ آپ کی اپنی الگ زندگی اور میری الگ، میں اپنے گھر میں خوش ہوں۔ اس گھر کو اپنا کہتے کہ اطمینان بھری لہر اس کے اندر دوڑ گئی تھی۔ اس کی وجہ وہ شخص تھا کہ وہ جانتا تھا کہ اسے اس کے احساسات کا، اس کی دلی تمنا کا علم ہو چکا تھا۔ وہ اب خاموش ہو گئی، اس کے چہرے پر اب بھی سکون تھا، مگر وہ اب بالکل جامد سے بیٹھے تھے۔ مجھے تمہاری سوچ پر، تمہاری اس نرمی والے دل پر فخر ہے۔ وہ بولے تو ان کے الفاظ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ لانے کی وجہ بنے۔ یہ کھلا کیوں ہے؟ گھر کے باہر رکی، وہ ہاتھ میں کھڑی چابی کو دیکھتی ہوئی دوبارہ سے دروازے کی جانب دیکھنے لگی۔ اسے سوچوں میں گم دیکھ عالم بے ہاتھ بڑھاتے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کچھ لمحوں بعد انہیں پیروں کی چاپ کے بعد خالہ کی آواز سنائی دی۔ باہر کی آنکھیں حیرت سے دروازے پر جم کر رہ گئی۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور ان دونوں کی نظریں ایک دوسرے پر جا کر ٹھہر گئی۔ خالہ بھیگی نم آواز میں پکارتے ہوئے بے اختیار آگے بڑھ کر ان کے گلے جا لگی۔ میری بہار جانتی ہو کتنا انتظار کر رہی تھی تمہیں دیکھنے کا، تمہاری آواز سننے کا۔ اللہ نے میری سن لی، وہ لوگ آ گئے تمہیں یہاں، وہ لے آیا تمہیں یہاں۔ اسی خود میں بھیجتے آس پاس سے غافل وہ اب اس کا چہرہ باری باری چوم رہی تھی۔ آپ یہاں ہیں اور میں آپ کو کالز کر کر کے تھک گئی ہوں۔ فکر نہیں نا آپ کو میری کہ کس قدر پریشان ہوں گی میں، ایک فون نہیں اٹھایا۔ وہ خفگی سے بولتی اب ان سے لاڈلے انداز میں شکوہ کر رہی تھی۔ بس میرے بچے چھوڑو سب، ارے آپ اندر تو آئیں۔ خالہ کی بولتی بولتی نظر عالم پر گئی جو خاموشی سے کھڑا ان دونوں کو آپس میں ملتے دیکھ کر انتظار میں تھا۔ آپ پہلے بتائیں یہاں اچانک کیسے آ گئی واپس؟ عالم کے اندر آتے ہی باہر ان کے ہمراہ اسے اشارہ کر کے اندر جانے کا کہتی ان سے تشویش بھرے لہجے میں پوچھنے لگی۔ اس کے ساتھ اندر کی جانب بڑھتے انہوں نے دو چار باتوں میں اسے حالات سمجھا کر خاموش رہنے کا کہا۔ وہ اب عالم کا انتظار کر رہی تھی جبکہ وہ کرسی پر بیٹھی نہایت ہی پریشان تھی۔ اسے کیسے علم نہ ہوا کہ وہ کسی مسئلے میں بھی ہو سکتی تھی۔ ان کے پچھلے گزرے دنوں کا سوچتے اسے اب ان لوگوں پر افسوس ہوا جو چند روپے کی خاطر اپنا ضمیر بیچ چکے تھے۔ آپ یہاں؟ وہ ابھی کچھ بولتی جب اس کی نظر اندر آتے عالم پر ٹھہر گئی، پھر اس سے ہوتے نظر اس کے ہاتھ پر جا ٹھہری جس میں سورج مکھی کا ایک پھول پکڑے وہ انہی کی جانب آ رہا تھا۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ جیسے ہی چلائی وہ دونوں ہی اچانک اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ آپ نے اسے کیوں توڑا؟ کیا آپ کو ذرا برا نہیں لگا؟ وہ اس کی جانب آتی بھڑکتی ہوئی پھول کی جانب اشارہ کرتی سوال کو تھی۔ عالم نے کچھ کہنا چاہا، خالہ نے اس کا بازو پکڑتے اسے ٹوکا، مگر اسے تو اپنے پھول کو ہی اس کے ہاتھ میں دیکھتے جیسے کچھ ہوش ہی نہ رہا تھا۔ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ کیسے توڑ کر لائے اسے؟ اور کیوں آپ نے کیوں کیا ایسا؟ ممکن آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ بالکل خود کو رونے سے باز رکھے ہوئی تھی۔ عالم نے آگے بڑھنا چاہا۔ مجھ سے بات کرنے کی کوشش مت کریں، آپ نے اسے توڑ کر مجھے تکلیف دی ہے۔ بولتی ہوئی اسے اس کی سائڈ سے گزر کر باہر نکل گئی۔ وہ نیچے گرا ہوا تھا تو اٹھا کر اندر لے آئے۔ وہ خالہ کی جانب دیکھ کر شرمندگی سے بولا، خالہ کو سر پیٹنے پر مجبور کر گیا۔ کیا ہوگا اس دیوانی لڑکی کا؟ نفی میں سر ہلا کر بولتی وہ شرمندگی سے عالم کو دیکھنے لگی،
پھر ملتے ہیں، ابھی مجھے کام سے نکلنا ہے۔ مسکرا کر بولتا وہ باہر نکلا، جہاں سامنے وہ اسے اپنے پھولوں کو چھوتی پیار بھری نظروں سے تکتی نظر آئی۔ اپنے پھول کے پھول کو توڑنے کی گستاخی کر سکتا ہوں میں؟ اس کے پیچھے آ کر کھڑے ہوتے عالم نے وہ پھول اس کے کان کے پاس پھنسا کر کہا، تو وہ منہ بسوری کھڑی ہو گئی۔ تو یہ کیا ہے؟ اپنے بالوں کی جانب اشارہ کر کے بولتی۔ وہ عالم کے لبوں پر مسکراہٹ لے آئی۔ نیچے ٹوٹ کر گر گیا تھا بیوی، نہ شک کیا کرے مجھ پر۔ اس کا گال تھپ تھپا کر بولتا وہ اسے کھلکھلا کر ہنسنے پر مجبور کر گیا۔ یوں ہی ہنستے ہوئے واپسی پر ملے آپ مجھے۔ اس کی نرم آواز سماعتوں میں گونجتے ہی وہ سر ہلا دی۔ وہ پھول اس پر اتنا پیارا لگا کہ وہ اب اس پھول کے ساتھ اس کے بال سہلانے لگا۔ آپ کو دیر نہیں ہو رہی جانے عالم؟ وہ اس کا پورا نام لیتی اسے بے حد پیاری لگی۔ جانے عالم کی بیوی، مجھے تم بہت عزیز ہو، میرے لیے تم بہت قیمتی ہو، کیونکہ تم میرا نصیب ہو۔ اپنے خوبصورت جملے کو مکمل کر کے وہ پکڑ کر اس کی آنکھوں سے کچھ ہی لمحوں میں اوجھل ہو گیا، اور وہ چلا گیا۔ اس کا احساس اس کے ساتھ ہی باقی رہ گیا۔ اس کہانی کا اختتام ہوا، ان کی زندگی کی انمول کہانی کی شروعات کے ساتھ۔ تو میرے پیارے ڈیئرز، امید کرتی ہوں کہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہو۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو انشاءاللہ کل سے نیو سٹوریز ناول شروع ہوگا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اچھے اچھے کمنٹس کریں گے، ویوز دیں گے اور شیئر کریں گے، اور اگر آپ چینل پر نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔